اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے اہل ایمان، لا تتبعوا خطوات، نہ اتباع کرو خطوات، ای طرق، راستے کی، خطوات راستہ، نقش قدم، الشیطان شیطان کے نقش قدم کی اتباع نہ کرو، ای تزیینہ، وہ تمہارے لیے مزین کرتا ہے، ومن یتبع، اور جو پیروی کرے گا، خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، فإنہ یأمر بالفحشاء، بے شک وہ شیطان، فإنہ، پس بے شک وہ شیطان، یعنی وہ، یأمر، حکم کرتا ہے، بالفحشاء، بے حیائی کا، شیطان حکم کرتا ہے بے حیائی کا، ایل متبع، یعنی پیروی کرواتا ہے، اتباع کروانا چاہتا ہے، ایل قبیح، قبیح باتوں کی، والمنکر، اور منکر سے مراد برائی، فحشا جو ظاہراً جو بے حیائی کی جاتی ہے، اور منکر جو پوشیدہ طور پر کی جاتی ہے، شرعاً باتباعہا، جس کی اتباع شرعاً درست نہیں ہے، اب اس کے پیچھے اگر چلو گے، شیطان کے نقش قدم پر چلو گے، اس کا پیچھا کرو گے، جب وہ فحاشی اور بے حیائی جو شرعاً نامعقول ہے اس کی بات مانو گے، اس کے نقش قدم پر چلو گے، تو یہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہے۔ اس لیے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اس کی رحمت نہ ہوتی، ما زکا منکم، پاک نہ ہوتا تم میں سے کوئی بھی، ایھا العصبۃ بما قلتم من الافک، اے وہ جماعت، اے وہ گروہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا یا اس میں شریک ہوئے، یہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ نے تمہیں بچا دیا، من احد ابدا، کسی کو کبھی اللہ تعالیٰ نہ بچاتے، لیکن اللہ کا فضل ہو گیا کہ اس نے تمہیں پاک کر دیا، ای ما صلح و طہر من ھذا الذنب بالتوبۃ منہ، کہ اس گناہ سے ما صلح و طہورا، اس گناہ سے اس نے تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں درست کر دیا، بالتوبۃ، توبہ کے ساتھ، یعنی اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، ولکن اللہ یزکی، اور لیکن اللہ تعالیٰ پاک کرتا ہے، یطہر، پاک کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، من الذنب بقبول توبتہ منہ، یعنی اللہ جس کو چاہے گناہ سے پاک کرتا ہے توبہ قبول کرنے کے ساتھ، واللہ سمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، لما قلتم، جو تم کہتے ہو اسے سننے والا ہے، علیم، اللہ جاننے والا ہے، بما قصدتم، جو تمہارے دلوں نے ارادہ کیا، تمہارے دلوں کی نیت اور وسوسہ جو ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، ولا یأتل یحلف، ولا یأتل ای لا یحلف، اور نہ قسم اٹھائیں تم میں، اولو الفضل، مالدار لوگ، صاحب فضل یعنی مالدار لوگ قسم نہ اٹھائیں، اصحاب الغنی، اولو الفضل سے مراد اصحاب الغنی، یعنی جن کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، جو مالدار لوگ ہیں وہ قسم نہ اٹھائیں، منکم، تم میں سے، والسعتی، اور جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، جن کو اللہ نے مال زیادہ دیا ہے، مالی وسعت والے ہیں، وہ قسم نہ اٹھائیں، ان یہ کہ یؤتو اولی القربا، دے وہ قریبی رشتہ داروں کو، اس کی قسم نہ اٹھائیں، مطلب
ان یہ کہ لا یؤتوا اولی القربا کہ وہ قریبی رشتہ داروں پر اب خرچ نہیں کریں گے، مسکینوں اور مہاجرین پر اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ نہیں کریں گے۔ تو لہٰذا جو صاحب فضل ہیں، مالدار لوگ ہیں، ان کو اس طرح کی قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو خالہ زاد تھے، ارے مستح بن اساسہ، تو جب انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی پر تہمت اور الزام لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہے، تو انہوں نے کیا کیا، چونکہ ان پر خرچہ حضرت صدیق اکبر کرتے تھے، یہ خود غریب تھے، حضرت صدیق اکبر نے ان کا وظیفہ بند کر دیا، قسم اٹھا لی کہ آئندہ میں مستح بن اساسہ پر کچھ بھی نہیں خرچ کروں گا، اور غیرت کا تقاضا بھی تھا کہ ان کو خرچہ نہ دیتے۔ اسی کو اتنا بھی خیال انہیں نہ آیا کہ میں کس پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو رہا ہوں، جو بیٹی صدیق کی ہے، جن کے گھر سے میں کھاتا پیتا ہوں، اور وہ بیوی ہیں کائنات کے سردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا بھی خیال نہ رہا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے وظیفہ بند کر دیا۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ اٹھائیں تم میں سے فضیلت والے اور مالی وسعت والے، جو فضیلت رکھتے ہیں، مالی گنجائش رکھتے ہیں، یہ قسم نہ اٹھائیں۔ دیکھیے ذرا غور کیجیے، صدیق اکبر کو یہاں پر صاحب فضیلت قرار دیا، تو اب کسی کو اس بات پر کیوں رنج اور دکھ اور غم پہنچتا ہے کہ وہ صدیق اکبر کو صاحب فضیلت نہیں مانتے؟ تو جب صدیق اکبر نے یہ قسم اٹھا لی تو اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی۔ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ رب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جو تم میں سے اولو الفضل اور صاحب وسعت والے ہیں وہ ایسی قسم نہ اٹھائیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا نحب ان یغفر اللہ لنا، کہ کیوں نہیں، میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت فرمائے۔ یہ آیت کے آخر میں آپ پڑھیں گی الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کرے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا بھلا کیوں نہیں، نحب ان یغفر اللہ لنا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری مغفرت کر دے۔ پھر صدیق اکبر نے مستح بن اساسہ کا وظیفہ دوبارہ جاری کر دیا، اور صرف جاری نہیں کیا بلکہ ڈبل کر دیا۔ مثلا پہلے 100 درہم دیتے تھے، اب 200 کر دیا، ڈبل کر دیا۔ نزلت فی ابی بکر حلف اللہ ينفق علی مستح، انہوں نے قسم اٹھائی کہ وہ مستح پر خرچ نہیں کریں گے، وہ ابن خالتی، جو ان کی خالہ کا بیٹا تھا، مسکین تھا، مہاجر تھے، بدری بھی تھے، لما خاض فی الافک، اس وجہ سے خرچہ بند کیا کہ افق والے واقع افق میں یہ بھی مشغول ہو گئے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، چونکہ پروپیگنڈا اتنا مشہور ہو گیا تھا۔ بعد ان کان ينفق علیہ، اس کے بعد پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر خرچ کرتے تھے، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ان پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اور بھی کچھ لوگ تھے، وناس من الصحابۃ اقسموا، اور صحابہ میں سے کچھ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے قسم اٹھائی تھی اللہ یتصدقوا علی من تکلم بشیء من الافک، کہ معاملہ افک میں جس نے کوئی ذرہ برابر بھی بات کی ہے، ہم اس پر کوئی خرچہ نہیں کریں گے، اس کو کوئی صدقہ خیرات نہیں دیں گے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت اتاری، فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں عنہم فی ذالک، اس واقعہ میں ان لوگوں سے۔ الا تحبون، کیا تم نہیں چاہتے، ان یغفر اللہ لکم، کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، للمؤمنین، مومنین کے لیے۔ قال ابو بکر، حضرت صدیق اکبر نے جب یہ سنا، بلا انا احب ان یغفر اللہ لی، کہا کیوں نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ ورجع الی مستح ما کان ينفقه علیہ، اور پھر مستح پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ ڈبل دیتے تھے۔ یہ صدیق اکبر ہی کی شان ہے۔ ارے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظیم شان اور عظیم المرتبہ صحابی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق کا ہے۔ ان الذین یرمون بالزنا، بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں زنا کی، المحصنات، العفائف، پاک دامنہ عورتوں پر، الغافلات، جنہیں اس معاملے میں کوئی خبر ہی نہیں ہوتی، غافلات سے مراد عام غفلت نہیں ہے، جن کو اس معاملے کی کوئی خبر نہیں ہوتی، عن الفواحش، فواحش کے بارے میں، بألا یقع فی قلوبہن فعلھا، ان کے دل میں اس کا شائبہ بھی نہیں گزرا ہوتا، المؤمنات، جو مومنہ ہیں، ایمان والی ہیں، باللہ، اللہ پر ایمان رکھتی ہیں، ورسولہ، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں، لعنوا فی الدنیا، ایسے لوگوں پر لعنت کی گئی ہے دنیا میں بھی، والآخرت، اور آخرت میں بھی، جو ایسی پاک دامنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے عذاب ہے بڑا۔ ناصبہ الاستقرار الذی تعلق بہ لہم، یا اس کا یہ جو
عظیم ہے یوما ہے، اس کا ناسب استقرار محذوف نکالا گیا ہے یہاں پر، جس سے الذی تعلق به لہم، جس سے لہم متعلق ہے۔ تشہد بالفوقانیت و تختانیت، فوقانیہ اور تختانیہ دونوں قراتوں کے ساتھ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ تشہد یشہد علیہم السنتہم، تشہد علیہم گواہی دیں گی ان پر، السنتہم ان کی زبانیں، و ایدیہم ان کے ہاتھ، و ارجلہم ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون جو وہ کارتوت کرتے تھے، من قول و فعل وہو یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ ہوگا جو قول فعل انہوں نے کیے ان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبانوں کو تالے لگ جائیں گے، منہ پر مہر لگ جائے گی، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کیسے بولیں گے، پاؤں کیسے بولیں گے، خصوصاً بعض ملحدین قسم کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں تو بات نہیں کرتے، وہ کیسے بولیں گے، وہ کیسے گواہی دیں گے، ان کی تو زبان نہیں ہے۔ تو جواب یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو رب زبان سے بلواتا ہے وہ ہاتھوں کو بھی بلوا سکتے ہیں، جو رب زبان کو بلوا رہا ہے وہ پاؤں کو بھی بلوا سکتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں بڑے اچھے انداز میں لکھا، عارف فرماتے ہیں ان سے یہ پوچھیں کہ جو زبان بولتی ہے، تو اس زبان کی زبان کون سی ہے؟ زبان کی بھی تو اور کوئی زبان نہیں، یہ بھی تو گوشت کے ایک لوتھڑا ہے، تو جب یہ بول رہا ہے تو اللہ باقی اعضاء کو طاقت دے دے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت پہ کوئی شک نہیں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، یومئذ اس دن پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ، پورا بدلہ دے گا ان کو، یجازیہم ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا، جزاء الواجب علیہم، یہ بدلہ دینا اللہ نے اپنے اوپر ان کے لیے لازم کر دیا ہے کہ میں نے ان کو کیا کرنا ہے، پورا بدلہ دینا۔ یاد رکھیں اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، اللہ نیک لوگوں کو جو جنت میں داخل کریں گے یہ اللہ پر لازم نہیں ہے، یہ اللہ پر لازم نہیں ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے بذات خود بطور احسان اپنے اوپر لازم کیا، تو اس لیے فرمایا یومئذ اس دن یوفیہم اللہ پورا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، دینہم ان کا بدلہ، الحق جو حق ہے، ویعلمون اور وہ جان لیں گے، ان اللہ بے شک اللہ هو الحق المبین، وہ سچا ہے، حق کو کھول کر بیان کرنے والا ہے، اس بات کو وہ جان لیں گے۔ حیث حقق لہم جزاءہ، اس حیثیت سے وہ جان لیں گے کہ اس کا بدلہ دینا برحق ہے، الذی کانوا یشکون فیہ، جس میں وہ شک کرتے تھے، منہم عبداللہ ابن ابی، جن میں عبداللہ بن ابی ہے، والمحصنات ہنا ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور محصنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہیں، لم یذکر فی قذفہن توبۃ ومن ذکر فی قذفہن اول سورۃ توبہ غیرہن، یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اس بات میں شک تھا، جیسے کہ ان کی جماعت میں جو ان کا بڑا تھا وہ عبداللہ بن ابی تھا، اور محصنات ازواج مطہرات ہیں، یا وہ خواتین وہ عورتیں جنہوں نے اس معاملے میں کوئی تذکرہ نہیں کیا، ان کی توبہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے، سورۃ توبہ میں اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ الخبیثات من النساء، الخبیثات خبیث گندا ذہن رکھنے والی عورتوں میں سے، ومن الکلمات یعنی خبیث کلمات، خبیث باتیں، یہ سارا کچھ اس میں آ رہا ہے۔ للخبیثین من الناس، خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون من الناس، اور خبیث مرد، للخبیثات ما ذکر، خبیث عورتوں کے لیے ہیں، والطیبات مما ذکر، پاکیزہ عورتیں، للطیبین پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، والطیبون منہم للطیبات، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، مما ذکر جو ذکر کیا گیا، ای اللائق بالحبیث مثلہ وبالطیب مثلہ، خبیث خبیث کے لائق ہے اور طیب طیب کے لائق ہے، اولئک الطیبون والطیبات، یہ پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورتیں، من النساء ان عورتوں میں سے، ومنہم عائشہ و صفوان، ان عورتوں میں سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور صفوان بن معطل صحابی بھی ہیں، مبرؤون مما یقولون، وہ بری ہیں مما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا اس سے یہ بالکل بری ہیں، ای الخبیثون والخبیثات من نسائفہم،
انہوں نے خبیث مردوں اور خبیث عورتوں سے یہ لوگ بری ہیں، یہ ایسے نہیں ہیں، یہ تو پاک مرد اور پاک عورتیں ہیں۔ مبرؤون مما یقولون لہم اے للطیبین، ان پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبات من النساء، اور عورتوں میں سے پاکیزہ عورتوں کے لیے، مغفرت مغفرت کا اعلان ہے، بخشش کا اعلان ہے، ورزق کریم اور عزت کی روزی کا اعلان ہے، فی الجنت جنت میں۔ وقد افتخرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فخر کرتی تھی، بے اشیاء، جن اشیاء پہ، منہا ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، انہا خلقت طیبتن، کہ حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ پاکیزہ پیدا کی گئی ہیں۔ اس بات پر بھی حضرت عائشہ کو فخر تھا کہ قرآن نے ان کو طیبہ کہا۔ وَوُعِدَتْ مَغْفِرَةً، اور ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا تھا، اس پر بھی حضرت عائشہ فخر کرتی تھی۔ وَرِزْقًا کریمہ، اور عزت کی روزی کا وعدہ ہے، اس پر بھی حضرت عائشہ فخر کرتی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، جس کے لیے اتنے بڑے اعزاز ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، تو فخر نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بات ہی فخر والی ہے۔ اور ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہی فخر والی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو نہ داخل ہو تم بیوتن غیر بیوتکم، کسی گھر میں جو تمہارا نہیں ہے، اپنے گھر کے علاوہ کسی گھر میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، اے تستأذنوا، جب تک تم اجازت طلب نہ کر لو، وتسلموا علی اہلہا، اور جب تک گھر والوں کو سلام نہ کر لو، اس گھر والوں پر سلام کرو۔ یہ سلام استئذان ہے، اجازت کے لیے۔ فیقول الواحد السلام علیکم اادخل، یعنی یوں کہے ہر ایک، جب بھی جائے فیقول الواحد، ہر ایک یوں کہے السلام علیکم اادخل، السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ کما ورد فی الحدیث، جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو یہاں پر استئذان کا طریقہ بتایا کہ آپ نے اگر کسی کے گھر جانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، آداب ملاقات کیا ہیں۔ تو پہلا حکم یہ فرمایا کہ بلا اجازت کسی کے گھر مت جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر جانے کی اجازت، کیونکہ آنا جانا عموماً ہوتا ہے، لیکن اگر بغیر اجازت کے جاؤ گے تو خرابی ہو جائے گی۔ فرمایا وتسلموا علی اہلہا، سلام کرو ان گھر والوں کو، ان سے اجازت لو، یہ ضروری ہے۔ اگر تم اجازت نہیں لیتے، عموماً عورتیں گھر کے اندر ہوتی ہیں، دوپٹہ اتارا ہوتا ہے، کوئی وضو کر رہے یا کسی اور عمل میں مشغول ہے، کوئی برتن صاف کر رہی ہے، کوئی جھاڑو لگا رہی ہے، کسی کے بازو چڑھائے ہوئے ہیں، کسی کے ٹخنے ننگے ہیں، وہاں پر نگاہ پڑ جائے گی۔ تو بلا اجازت کسی کے گھر میں مت جاؤ، پہلے اجازت مانگو تاکہ وہ پردہ کر لیں، کپڑے درست کر لیں، تو پھر اندر جاؤ۔ بلا اجازت اندر جانا گناہ ہے، اور ایسے کرنے والا قرآن کریم کا حکم توڑنے والا شمار ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی باتیں ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ عموماً جو گلی والا دروازہ ہے، اس پر پردہ لٹکا کے رکھنا چاہیے۔ اگر کسی نے گھر کے آگے پردہ نہیں لٹکایا تو وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ گلی میں سے نیک بد سب گزرتے ہیں۔ بعض کا دروازہ بچے کھول دیتے ہیں، کھلا رہتا ہے، اس لیے آگے پردہ بھی ہونا چاہیے۔ گھروں میں عورتیں مختلف حالات میں ہوتی ہیں، کبھی سر ننگا، کبھی بازو ننگے، کوئی کچھ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے، تو اس لیے گھر کے اندر اس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو پہلا حکم اجازت کا کہ تم سلام کر لو، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہ جو سلام کرنے کا تمہیں حکم دیا، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اس لیے اجازت لازمی قرار دی۔ تو آج کل اجازت کی صورت یہ ہے، ایک بار سلام کیا کوئی جواب نہیں، دوسرا تیسرا کوئی جواب نہیں۔ تو ایسے ہی جیسے دروازے پر بیل لگی ہوتی ہے تو اس کو ایک بار بجا لیں، یہ بھی ایک استئذان کا ایک طریقہ ہے۔ اگر کوئی آ گیا تو ٹھیک ہے، انتظار کریں تھوڑا، کوئی نہیں آیا تھوڑی دیر بعد پھر کر لیں، تھوڑی دیر بعد پھر کر لیں۔ 3 بار کرنے کی اجازت ہے، 3 بار سے زیادہ نہیں، واپس چلے جائیں، پھر کبھی آ جانا۔ ذالکم خیر لکم من الدخول بغیر استئذان، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اجازت کے بغیر داخل ہونے سے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بادغام التاء الثانیہ فی الزال، تاء ثانیہ کا زال میں ادغام کیا، تتذکرون تھا تذکرون ہو گیا۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر گھر میں تم کسی کو نہ پاؤ، یأذن لکم، جو تمہیں اجازت دے، کوئی مرد موجود نہیں، اجازت نہیں دی، فَلَا تَدْخُلُوهَا، مت داخل ہو اس گھر میں، حتیٰ یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ ملے۔ وَإِن قِیلَ لَکُم بعد الاستئذان، اجازت لینے کے بعد اگر تم سے کہا جائے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، فرجعوا، تو واپس چلے جاؤ۔ ہوا ای الرجوع، واپس جانا، ازکا ای خیر، بہتر ہے، پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، من القعود علی الباب، دروازے پہ جم کے بیٹھ جانے سے بہتر ہے۔ 3 بار اجازت مانگو، نہیں تو واپس چلے جاؤ۔ 3 بار فون پہ، فون کرنا ہے کسی کو، 3 بار کال کر لیں، اگر نہیں اٹھائی چھوڑ دیں۔
بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ کال کرتے جاتے ہیں آگے سے کاٹ بھی دیں، بعض کو سبق کے دوران میں اتنی کالیں کاٹتا ہوں وہ کرتے جاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ ایک بار کاٹ لی سمجھ جانا چاہیے کہ کال کاٹیا مصروفیت ہے، لیکن وہ کرتے جاتے ہیں، نواقفیت ہے، کیا کہا جائے۔ تو دروازے میں بیٹھنا کہ جم کرو ادھر بیٹھ جاؤ، یہ اچھی بات نہیں، چلے جاؤ۔ یا گھر میں دروازہ نہیں کھل رہا، 3 بار آپ نے کھٹکھٹایا تو شاید مصروف ہیں، کوئی غسل کر رہا ہو، گھر میں کوئی نہ ہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہو، تو بار بار کھٹکھٹانا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ واللہ بما تعملون من الدخول باذن وغیر اذن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ من الدخول باذن، کہ تم اجازت سے داخل ہو رہے ہو یا بغیر اجازت کے داخل ہو رہے ہو، عالم اس کو جاننے والا ہے۔ فیجازیکم علیہ، اس پر تمہیں بدلہ دے گا، لیس علیکم جراح، نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان تدخلوا بیوتن، کہ تم داخل ہو جاؤ ایسے گھر میں، غیر مسکونتن، جہاں پر رہائش نہیں ہوتی، فیہا متاع ای منفعۃ، تمہارے بھی کچھ فوائد ہیں اس گھر میں۔ مثلا کوئی ایسا گھر ہے ہاسٹل ہے، رہائش نہیں ہے، عورتیں وہاں نہیں رہتی، وہاں پر بغیر اجازت کے بھی آ جا سکتے ہیں، جبکہ آپ اس کے ساتھ متعلق ہیں، آپ غیر متعلقہ نہیں ہیں تو بغیر اجازت بھی وہاں آ جا سکتے ہیں۔ مثلا ہوٹل ہے، سرائے ہے، کوئی حجرہ ہے، مدرسہ ہے، تو اس میں بغیر اجازت کے بھی جا سکتے ہیں۔ فرم- تو فرمائے متاع لکم، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے، باستکنان وغیرہ ہی، مثلا وہاں پر تمہارے کوئی فائدے کے کام ہیں، وہاں پر تم نے کوئی رہائش رکھی ہوئی ہے، کبیوت الربط والخانات المسبلات، یعنی جیسے ایسے گھر ہوتے ہیں کہ جو مشترکہ لوگ رہتے ہیں، ہاسٹل وغیرہ سمجھ لیں، دارالاقامہ سمجھ لیں، یا دکانیں ہیں یا کوئی سرائے وغیرہ ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون تسرون، اللہ جانتے ہیں جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو، تخفون، جو تم چھپاتے ہو، فی دخول غیر بیوتکم، دوسرے کے گھر داخل ہونے کے بارے میں تمہارے دل کا کیا ارادہ ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ من قصد اصلاح نہ غیری، اصلاح کی نیت ہے یا کوئی اور خرابی کی نیت ہے تمہاری۔ وسیاتی انہم اذا دخلوا بیوتہم یسلمون علی انفسہم، وسیاتی انہم، تم کیوں آئے یہاں پر، کس وجہ سے آئے، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ جب تم ان کے گھر میں داخل ہوئے تو یسلمون علی انفسہم، اپنے آپ پر سلام کرو۔ بعض اوقات ایسے گھر بھی ہوتے ہیں جس گھر میں اور کوئی بھی نہیں ہوتا، اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں رہتا، صرف اکیلے آپ کا آنا جانا اس گھر میں ہوتا ہے، تو اس گھر میں فرشتوں کی نیت سے سلام کر دینا چاہیے۔ بعض مومنین جنات ہوتے ہیں، ان کی نیت سے سلام کر دینا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس کا مضمون آگے آ رہا ہے، وہاں پر انشاءاللہ سیاتی انہم، وہاں پر انشاءاللہ ہم اس پر تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجیے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عما لا یحل لکم، جہاں پر ان کے لیے دیکھنا حلال نہیں، نظرہ، وہاں پر اپنی نظر کو نیچی رکھیں، یہاں پر من زائدہ ہے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ عَمَّا لَا يُحِلُّ لَهُمْ فِعْلَهُ، جہاں پر یہ فعل یا عمل کرنا ان کے لیے جائز نہیں، وہ اپنی ناموس کی حفاظت کریں، بہا، یہ ذالک از کا، ای خیر، یہ بہتر علم تمہارے لیے، ان اللہ خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، بما یصنعون، جو تم کرتے ہو، بالابصار، آنکھوں سے، والفروج، شرم گاہوں سے، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ فیجازیہم علیہا، اس پر اللہ تمہیں بدلہ دے گا۔ وقل للمؤمنات، اور کہہ دیجیے مومنہ عورتوں سے بھی، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھے، عما لا یحل لہن نظرہ، جہاں پر دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے ناموس کی حفاظت کریں، عَمَّا لَا يَحِلُّ فِعْلُهُ بِهَا، جہاں پر اس کے استعمال جائز نہیں، وَانَا استعمال کریں، وَلَا يُبْدِينَ يُظْهِرْنَ، اور نہ ظاہر کریں، زینتهن، اپنی زینت کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جہاں پر اس کو ظاہر کرنا مجبوری ہو جائے، یا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یا جس کا چھپانا ہی ممکن نہ ہو، جو ظاہر ہو رہا ہے اس کو چھپا نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی ہیں، پہلے دیکھیں صاحب جلالین کیا فرماتے ہیں۔ وَهُوَ الْوَجْهُ، چہرہ، والکفان، دونوں ہتھیلیاں، فیجوز نظرہ للاجنبی، تو اجنبی کی اس پر نظر پڑنا جائز ہے، لم کب، بشرطے کہ لم یخف فتنۃ فی احد الوجہین، جب کہ کسی دونوں صورتوں میں کسی صورت میں بھی فتنہ کا خوف اور خطرہ نہ ہو، تو پھر ہتھیلیاں اور چہرہ چھپانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن والثانی یحرم لانہ مظنۃ لفتنۃ، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ چہرہ چھپانا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر فتنے کا یقین ہے۔ ورجیا حسما للباب، سد باب کے طور پر دوسری بات کو ترجیح دی گئی ہے کہ جہاں پر فتنے کا خوف اور خطرہ ہو وہاں پر چہرہ چھپانا بھی ضروری ہوگا۔
وَلْيُضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُجُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈال لیں، ڈھانپ لیں، بِخُمُرِهِنَّ اپنی اوڑھنیوں کے ساتھ، عَلَى جُجُوبِهِنَّ اس اوڑھنی کو ڈھانپ لیں، ڈال لیں اپنے گریبانوں پر، یسترن الرؤوس والآناق، سر کا بھی پردہ، سر کو بھی چھپا لیں، گردن کو بھی چھپا لیں، والصدور بالمقاعن، اور صدور کو، سینے کو بھی چھپا لیں، اور اس کے ارد گرد جتنا علاقہ ہے اس پر اوڑھنی اور دوپٹہ ڈال کے رکھیں۔ ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو، الخفیہ جو خفیہ ہے، وہی ما عدا الوجہ والکفین، وہ چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ ہے، چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ بازو چڑھانا یا ٹخنے ننگے کرنا، یہ تو عام حالات میں ایسے ہو رہا ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ الا لبعولتہن، سوائے اپنے شوہروں کے، بعول جمع بال، ای زوج خاوند، او آبائہن یا اپنے باپ کے سامنے، او آباء بعولتہن یا سسر کے سامنے، خاوند کا باپ، او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن یا اپنے خاوند کے بیٹے کے سامنے، او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن یا بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، او بنی اخواتہن یا بھانجوں کے سامنے، او نسائہن یا عورتوں کے سامنے، ان سے ستر کرنے کی ضرورت نہیں، او ما ملکت ایمانہن یا وہ جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہیں، یعنی غلام باندیاں، فیجوز لہم نظرہ الی ما بین السرۃ والرکبہ، کہ ناف اور گھٹنے کے علاوہ، ناف اور گھٹنے تک کا جو ایریا ہے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ان کی نظر پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فتنے کا خوف ہو تو آج کل کے حالات میں بال کھولنا، گریبان کھولنا، سر کھولنا، چونکہ فلمی دور ہے، اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ فَيَحْرُمُ نَظْرُهُ لِغَيْرِ الْأَزْوَاجِ، چونکہ ناف سے گھٹنے تک کے لیے یہاں پر ازواج کے علاوہ، خاوند کے علاوہ کسی اور کی نظر پڑنا بالکل جائز نہیں ہے، چاہے وہ اپنا محرم ہی کیوں نہ ہو۔ وَخَرَجَ بِنِسَائِهِنَّ الْكَافِرَاتِ، اور نساء سے کافرہ عورتیں خارج ہو گئیں۔ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمَاتِ، جائز نہیں ہے مسلمان عورتوں کے لیے، الکشف لہن، کہ کافرہ عورتوں کے سامنے اپنا ستر کھولیں۔ وَشَمَلَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ الْعَبِيدِ، اور غلاموں کے اندر باندیوں کے ساتھ ساتھ مرد غلام بھی اس کے اندر شامل ہوگا، سمجھے بات کو؟ تو جس طرح مرد سے پردہ ہے، اسی طرح کافرہ عورت سے بھی مسلمان عورت کا پردہ ہے، کافرہ عورت سے بھی، چونکہ وہ کافرہ باغیہ ہے، وہ جا کر اس عورت کے حسن و جمال کو باقی لوگوں کے سامنے بیان کرے گی تو وہاں پر فتنے کا خوف ہوگا، تو اس لیے جو غیر مسلم عورتیں ہیں ان کے سامنے اپنا ستر، اپنا سر کھولنا، ان کے سامنے اپنے بازو چڑھانا، پنڈلیاں کھولنا، یہ ان کے سامنے جائز نہیں ہوگا، اگرچہ وہ عورتیں ہیں لیکن کافرہ ہیں۔ او التابعین فی فصول الطعام غیر، سمجھیں اس بات کو، او التابعین، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ جن سے تمہارے امور متعلق ہیں، یعنی وہ کھانے پینے وغیرہ کی اشیاء وغیرہ لینے کے لیے آ جاتے ہیں، تابعین۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو سوائے کھانے کے اور کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بس خدمت میں مشغول رہنے والے ہیں یا اپنے کوئی کھانے وغیرہ کی چیزیں لینے والے ہیں۔ غیر اولی الاربتی، اور وہ عورتوں کے حالات پر واقف بھی نہیں ہوتے، غیر اولی الاربتی، خواہشی نہیں رکھتے عورتوں کی، من الرجال، مردوں میں سے، وہ عورتوں کی خواہشی نہیں رکھتے، اصحاب الحاجت الی النساء، یعنی وہ آدمی جن کو عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، وہ خواہشی نہیں رکھتے، من الرجال، مردوں میں سے، بأن لم ينتشر ذکر کل، اس کا ترجمہ آپ خود کر لیجئے گا، او الطفل، یا وہ بچے، بمعنی الاطفال، طفل اطفال کے معنی میں ہے وہ بچے، الذین لم یظہروا، جو اطلاع نہیں رکھتے، علی عورات النساء، عورتوں کی باتوں پر، للجماع، جماع وغیرہ پر، فیجوز ان یبدین لہم، ان کے لیے جائز ہے کہ ان کے سامنے ظاہر کر دیا جائے، ما عدا بین السرۃ والرکبۃ، ناف اور گھٹنے کے علاوہ، چونکہ وہ بچے ہیں، 5-6 سال کا بچے، ولا
لیکن آج کل اس میں بھی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، چونکہ آج کل کے بچے چونکہ فلمی دور ہے تو اس لیے اس میں بھی احتیاط ہی بہتر ہے۔ ولا یضربن بارجلہن، اور نہ ماریں اپنے پاؤں کو، لیعلم ما یخفین من زینتہن، کہ جو زینت کی بات پوشیدہ ہے، چھپی ہے، وہ ظاہر ہو جائے۔ مثلا من خلخال یتقعقع، بجنے والا کوئی پازیب، کوئی زیور پہنا ہوا ہے تو زمین پر چلتے ہوئے جب پاؤں ماریں گی تو اس کی چھن چھناٹ کی آواز آئے گی، تو اس لیے زمین پر پاؤں مارنے کی اجازت بھی نہیں ہے، آہستہ آرام سے چلیں۔ یا باہر جانا ہے تو ایسا بجنے والا زیور یا ایسا لباس جس کے ساتھ کوئی ایسے ستارے وغیرہ موتی لگے جن سے چھن چھناہٹ پیدا ہوتی ہے تو وہ پہن کے بھی باہر نہ جائیں۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے سارے مومنوں سب اللہ کی طرف رجوع کرو۔ مما وقع لكم من نظر الممنوع منه ومن غیره، کہ جہاں پر جن چیزوں کو دیکھنے سے، جن اعمال کے کرنے سے تمہیں منع کیا گیا تھا، اگر اس میں کوئی بات ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، لعلکم تفلحون، اے تنجون، تاکہ تم نجات پاؤ۔ من ذلك لقبول التوبة منه وفي الآیت تغلیب الذکور علی الاناث، اس آیت میں جو مردوں کا ذکر ہے، عورتوں پر اس کو تغلیب دی گئی ہے۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کرو ان میں سے جو تم میں سے بے نکاحے ہیں، جن کا نکاح نہیں ہوا، جن کا نکاح نہیں ہوا ان کا نکاح کر دو۔ وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور نکاح کر دو جو تم میں سے بے نکاح ہیں، وَالصَّالِحِينَ، اور نیک ہیں، من عبادکم، تمہارے غلاموں میں سے، وَإِمائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ محتاج ہیں، یغنیہم اللہ، تو غنی کر دے گا اللہ تعالیٰ ان کو، من فضلی، اپنے فضل سے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، جاننے والا ہے۔ آپ سمجھیں اس کو، فرماتے ہیں یہ ایام، ایم کی جمع ہے، وہی من لیس لہا زوجن، یہ اس سے وہ عورت مراد ہے جس کا خامن نہ ہو، بکرن، وہ کنواری ہو، کانت او سیبن، یا پہلے شادی شدہ تھی، خامن فوت ہو گیا یا مطلقہ ہے تو اس کو دوبارہ نکاح کر دو۔ ومن لیس لہ زوجتن، یا جس کے لیے بیوی نہ ہو، مرد ہے تو اس کا بھی نکاح کر لو۔ وہذا فی الاحرار والحرائر، یہ معاملہ آزاد عورتوں اور آزاد مردوں کے لیے ہے۔ والصالحین ای المؤمنین من عبادکم، اور جو تمہارے غلام ہیں جو نیک ہیں، و امائکم، اور جو تمہاری نیک باندیاں ہیں، عباد من جموع عبد، یہ دونوں کو شامل ہے، دونوں کو شامل ہے، عباد یہ عبد کی جمع ہے، ان یکونوا ای الاحرار، کہ یہ آزاد لوگ، فقراء، اگر یہ فقیر ہیں، شادی کرنے سے کیا فائدہ ہوگا، یغنیہم اللہ بالتزوج، شادی کرنے سے اللہ ان کو امیر کر دے گا، من فضل، اپنے فضل سے، واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اپنی خلقت میں، اپنی مخلوق میں وہ وسعت کرنے والا ہے، وہ ساری مخلوق اس نے پیدا کی تو رزق بھی اس نے دینا ہے، اس ڈر سے شادی نہ کرنا، اس ڈر سے رشتہ نہ کرنا کہ فقیر ہو جائیں گے، محتاج ہو جائیں گے، کھانے کے لیے مجھے کچھ نہیں ملتا تو اس کو کیا دیں گے، یہ بالکل غلط نظریہ اور غلط عقیدہ ہے۔ جب شادی کریں گے اس شادی کی برکت سے اللہ تعالیٰ امیر بنا دیں گے۔ غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ہے کہ جو آدمی شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے امیر ہونا چاہتا ہے وہ بے وقوف ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور وہ لوگ یستعففی، پاکیزگی اختیار کریں، عفت، پاک دامنی اختیار کریں، الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، بالکل ہی پیسہ نہیں، ای ما ينکحون به، من مہر، مہر نہیں دے سکتے، ونفقۃ، اور نفقہ بھی نہیں دے سکتے، تو ان کو چاہیے یستعفف من الزنا، وہ زنا سے پاک دامنی اختیار کریں، بچے رہیں، حتی یغنیہم اللہ، یہاں تک کہ اللہ ان کو امیر کر دے، یوسع علیہم، ان پر اللہ وسعت کر دے، من فضل ہی، اپنے فضل سے، فینکحون، تو اب وہ نکاح کر لیں جب اللہ نے ان پر وسعت کی۔ والذین، اور وہ لوگ، یبتغون، یبتغون الکتاب بمعنی المکاتبہ، جو کتابت چاہتے ہیں، یہاں پر کتاب بمعنی کتابت، مکاتبت، مکاتبت غلام کی بات ہو رہی ہے، وہ آدمی، اس غلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو مکاتبت چاہتا ہے، مما ملکت ایمانکم، ان میں سے جن کے تمہارے دائنی ہاتھ مالک ہیں، من العبید والاماء، باندی ہو یا غلام ہو، فکاتبوم، ان سے کتابت کر لو، ان علمتم فیہم خیر، اگر تم ان میں خیر سمجھتے ہو، بلائی سمجھتے ہو، ای امانتن و قدرتن، کہ یہ امانت دار بھی ہے اور اس بات پر قادر بھی ہے، علی الکسب، کی کمائی کر کے یہ بدل کتابت ادا کر سکتے، ادا مال الکتابتی، کتابت بدل کتابت میں مال ادا کر سکتا ہے،
تو تم کیا کرو اس کے ساتھ کتابت کر لو. وسیغتها مثلا اس کو یوں کہہ دے کہ کاتبتو کا کہ میں نے تیرے ساتھ کتابت کر لی. کب؟ کس پر؟ مثلا علی الفین 2000 پر، فی شہرین 2 مہینوں میں، 2 مہینوں میں مجھے 2000 دے دو، تم آزاد ہو. کل شہر الف، ہر مہینے میں مجھے 1000 دے دیا کرو. فیضا ادیتہا جب تو یہ ادا کر لے، فانت حر تو تو میری طرف سے آزاد ہے. فیقول قبلت ذلک وہ کہ میں نے قبول کر لیا. تو بس وہ اب جب پیسے پورے ادا کر لے تو آزاد ہو جائے گا. کتابت یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کو پیسے دے کر، پیسوں کی آفر کر کے کہ اتنے پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ مجھے آزاد کر دیں، یہ مراد. وآتوہم اور دو انہیں، یہ حکم ہے للسادہ سید سے، آقا سے، مالک سے، من مال اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا، من مال اللہ الذی آتاکم جو مال تمہیں اللہ نے دیا اس میں سے تم بھی اس بیچارے پر کچھ خرچ کر لیا کرو. ما یستعینون بہ اس کی مدد کر لو اس مال کے ساتھ، فی ادائی اس مال کی ادائیگی میں، ما التزموہ لکم جو اس نے لازم کیا تمہارے لیے اپنی اوپر. وفی مان الایتائی اور ایتا کا معنی کیا ہے؟ مطلب کیا ہے کہ حق شیء مما التزموہ، کیا مطلب اس کا؟ کہ اس نے اپنے ذمے جو چیز لازم کی ہے وہ اس میں سے کوئی کم نہیں کرتا، کوئی اس کے اندر کمی نہیں کرتا جس کو اپنے اوپر اس نے لازم قرار دیا ہے. یہ چیز بھی تم سمجھتے ہو اور تمہیں اس کی امانت داری پر بھی اور دیانت داری پر بھی یقین ہے تو اس کے ساتھ بدلے کتابت کر دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور کچھ مزید احسان کر لیا کرو کہ اپنی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، تمہیں دولت دی ہے، تمہیں پیسہ دیا ہے تو تم اپنے پیسے میں سے بھی کچھ اس کو دے دیا کرو تاکہ وہ جمع کر کے آپ کو ادا کر سکے، ولا تکرہوا فتیاتکم ای ایمائکم اور نہ مجبور کرو اپنی باندھیوں کو، فتیاتکم اپنی باندھیوں کو، ویسے جوان کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں پر مراد باندھیاں ہیں. نہ مجبور کرو اپنی باندھیوں کو علی البغاء زنا پر، ان اردنا تحسنا اگر وہ ارادہ کرتی ہیں، وہ چاہتی ہیں پاک دامن رہنے کا، تعففا پاک دامنی کا، تو ان سے برائی نہ کرو. وہذہ الارادۃ محل الاکراہ فلا مفہوم للشرط. دیکھیں یہاں پر جو ارادہ ہے یہ محل اکراہ ہے، یعنی تم زبردستی جبرن ان سے کروانا چاہتے ہو، ان کا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور شرط کے مفہوم مخالف کا یہاں پر کوئی اعتبار نہیں ہے. لتبتغوا بالاکراہ کہ تم تلاش کرو ان کو مجبور کر کے، چاہو طلب کرو ان باندیوں کو مجبور کر کے، عرض الحیات دنیا دنیا کی زندگی کا سامان، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند پیسوں کی خاطر ان کو تم اس کام پہ مجبور کرو. نزلت شان نزول، نزلت فی عبداللہ ابن ابی، یہ آیت نازل ہوئی عبداللہ بن ابی کے بارے میں. کان یکرہ جواری لہو اس کے لیے جو باندیاں تھیں ان کو مجبور کرتا تھا، علی الکسب بالزنا زنا کرنے پر کہ تم زنا کرو اور پیسے لاؤ اور مجھے دو. یہ عبداللہ بن ابی ان کو مجبور کرتا تھا اور یہ تنگ آ گئی تھی، عفت چاہتی تھی، پاک دامنی چاہتی تھی، لیکن عبداللہ بن ابی زبردستی کرتا تھا. فرمایا ومن یکرہن، ومن یکرہن جس پر زبردستی کی گئی، فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور ان کی مجبوری کے بعد اللہ ان کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ان کو معاف کر دے گا چونکہ ان کا اپنا کوئی ارادہ اور اپنا کوئی قصد نہیں تھا. رحیم بہن اللہ ان کے ساتھ مہربان ہے، رحم کرے گا چونکہ اپنا کوئی ارادہ ان کا نہیں تھا، مجبور کر دیا گیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ اور تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف روشن آیتیں، واضح آیتیں، بفتح الیاء وکسرها فی هذه السورۃ بین فیہا ما ذکر او بینۃ. جتنی بھی آیتیں ہیں جن کو بیان کیا گیا ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہیں، جو نشانیاں، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، عجیب و غریب باتیں جو اس صورت کے اندر تمہارے لیے جو نشانیاں نازل کی گئیں. اے خبراً عجیباً وہ خبر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من الذین خلو من قبلکم ان لوگوں میں سے جو تم سے پہلے گزرے، ان کی بھی بعض باتیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں، جیسے من جنس امثالہم ای اخبارہم العجیبہ، من جنس امثالہم مختلف جنس کی جو مثالیں، مختلف اخبارات عجیبہ، جیسے خبر یوسف و مریم
اور یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت مریم کا واقعہ کہ انہوں نے بھی پاک دامنی اختیار کی. وموعظۃ للمتقین، اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. فی قولہ تعالی ولا تأخذکم بہما رأفۃ، تمہیں نرمی نہ پکڑے ان کے معاملے میں، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے بارے میں، الی آخرہ. تو یہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا دینے میں نرمی نہیں کرنی چاہیے. لولا اذا سمعتموہ، یہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب تم نے یہ بات سن لی تھی، ظن المؤمنون، یہ پیچھے آیت ابھی آپ نے پڑھ لی، وہاں پر اس کی تفسیر بھی گزری. یا ولولا اذا سمعتموہم قلتم، کہ تم نے یوں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے، تمہیں یوں کہنا چاہیے تھا. تو اللہ یہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، یعدکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، ان تعودوا الی آخرہ وتخصیصها بالمتقین لانہم المنتفعون بها. متقین کی تخصیص اس لیے کی ہے کہ نصیحت وہی پکڑتے ہیں. نصیحت کا فائدہ مومنین کو ہی ہوتا ہے، جو مومنین نہیں ہیں وہ تو نصیحت پکڑتے نہیں. کا پیج اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. یعنی اے منورہما بالشمس والقمر، یعنی اللہ نے منور کیا ہے زمین و آسمان کو سورج اور چاند سے. مسئلہ ذرا سمجھ لیجیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ایسے نور ہے جیسے فرشتے نور ہیں. یاد رکھیں یہ بات غلط ہے. اللہ نور ہے، اللہ کی صفات نورانی ہے، یہ مراد ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کا نور کیا مطلب اس بات کا؟ مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نور کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو روشن کرنے والا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نور ہے، اگر ذاتی طور پر ہم یہ سمجھیں تو نور کی ضد تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، اور اللہ کی تو ضد کوئی چیز نہیں، اللہ کی ضد کوئی چیز نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی ذات کو ہم نہیں سمجھ سکتے. باقی فرشتے نورانی ہیں، وہ تو اس نور سے پیدا کیے جو نور مخلوق ہے، اور اللہ کا جو نور ہے وہ مخلوق نہیں ہے. اللہ نور کا خالق ہے. اللہ نور السماوات، ای خالق نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کے نور کا خالق ہے. مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال، ای صفت ہو، یعنی اس کی صفت، فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں، کمشکات فیہا مصباح، کمشکات، مشکات، مشکات شاید آپ نے پڑھی ہو، تاکچہ، کمشکات جیسے تاکچہ ہے، فیہا مصباح، اس تاکچے میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ، المصباح فی زجاجہ، چراغ شیشے میں ہے، الزجاجہ تو وہ شیشہ، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، دری، چمکتا ہوا، یوقد، وہ چراغ جلایا جاتا ہے. یہ یہاں تک آپ سمجھیں اس کو. ہی القندیل، وہ ایک قندیل ہے، والمصباح السراج، اور مصباح سے مراد چراغ ہے. ای الفتیلۃ الموقودہ، تو اس کے اندر ایک پٹی، فتیلہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے چراغ دیکھا ہوگا کہ آئل کے اندر ایک پٹی کپڑے کی بنا کر اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، پھر اس کو آگ لگائی جاتی ہے. والمشکات الطاقہ، اور مشکات سے مراد تاکچہ ہے، غیر النافذتی، ایل ام بوبہ، یعنی یہ جو نلکی ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی سراخ بھی نہیں ہے، غیر النافذہ، کوئی سراخ بھی نہیں ہے اس کے اندر، یعنی کوئی نلکی وغیرہ بھی اس کے اندر نہیں ہے، فی القندیل، اس قندیل میں. اور الزجاجۃ کانہا، اور وہ شیشہ گویا کہ نور ہے، اس میں ایک روشنی ہے، کوکب دری، اے مضیء بکسر الدال وضمھا، دال کے ضم اور کسرہ دونوں کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے، دری دری. اور یہ مشتق ہے من الدرء سے، بمعنی الدفع، لدفع الظلام، یعنی مطلب کیا ہے کہ روشنی کیا کرتی ہے، اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے. وبضمیہا وتشدید الیاء منصوب الی الدر واللؤلؤ، اور ضمہ کے ساتھ اور یا کی تشدید کے ساتھ یہ در کی طرف منصوب ہے، اور در کہا جاتا ہے اللؤلؤ، موتی کو. یوقد من زیت، یوقد، یوقد کا معنی کیا ہے؟ وہ چراغ جلایا جاتا ہے، یوقد جلایا جاتا ہے.
ایسے تیل سے، من زیتن تیل سے، شجرتن وہ ایسے درخت کا ہے. بہت مشکل مثال ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. شجرتن اس درخت سے، مبارکتن جو برکت والا ہے، زیتونتن زیتون کا ہے، لا شرقیتن ولا غربیتن نہ وہ مشرق کی سمت ہے نہ وہ مغرب کی سمت ہے، بل بینہما بلکہ ان دونوں کے درمیان ہے. فلا یتمکن منہا حرن کہ اس سے زیادہ گرمی بھی نہیں ہے، ولا بردن اور نہ زیادہ سردی پہنچتی ہے. چونکہ زیادہ گرمی پہنچنا اور زیادہ سردی پہنچنا مضر رہی نہیں، یہ دونوں مضر صحت ہیں، تو درخت کے لیے بھی مضر ہیں. وہ درخت ایسی جگہ پہ ہے کہ بالکل وہ درمیان میں ہے، بالکل وہ درمیان میں ہے. سورج اس پر اوپر سے پڑتا ہے، سورج اس پر اوپر سے پڑتا ہے. بات کہتے ہیں کوہتور کے اوپر جو درخت ہیں اس سے یہ مراد ہیں. مختلف اقوال ہیں اس میں. یکادو زیتھا یوزی، یکادو قریب ہے، زیتھا اس کا تیل، یوزی اور روشن ہو جائے خود بخود. ولو لم تمسسہ نار اگرچہ آگ اس کو نہ بھی پہنچے، لصفائی کیونکہ وہ اتنا صاف شفاف ہے، اگر آگ نہ بھی پہنچے تو وہ تیل خود ہی روشن ہو جائے. نور روشنی ہے، علا نور نور پر نور ہے، بن نار اگر آگ پہنچ جائے تو دیکھیں نور علا نور روشنی پر روشنی ہے، یعنی جب آگ پہنچے تو پھر تو فوراً ہی وہ روشن ہو جاتے ہیں. وہ نور اللہ ای ہدا، اور اللہ کا نور کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے جو مومنین کو دی ہے. نور وہ نور علا نور الایمان، نور علا نور سے مراد نور ایمان ہے. پہلے نور سے مراد ہدایت اور نور علا نور سے مراد ایمان ہے. یہدی اللہ لنورہ ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے سے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ الامثال اور اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے مثال للناس لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. یہدی اللہ لنورہ اللہ ہدایت دیتے اس نور کے ذریعے سے، اے دین الاسلام ہدایت سے مراد دین اسلام ہے. من یشاء جس کو چاہے، ویضرب اے یبین اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے الامثال مثالوں کو، للناس لوگوں کے لیے. کیوں بیان کرتا ہے؟ تقریباً لافہامہم تاکہ ان کی سمجھ کے قریب ہو جائے بات. لیعتبروا فیؤمنوا وہ اس پر غور و فکر کریں، سمجھ کے قریب ہو جائیں اور پھر وہ ایمان لائیں. واللہ بکل شیء علیم اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. منہ ضرب الامثال جو مثالیں وہ بیان کرتے ہیں وہ اس کو جانتا ہے. اب اس مثال کو آپ فٹ کریں. یہ ایک پیچیدہ مثال ہے. یہاں پر ایک بات یہ بیان فرمائی گئی، سمجھیں توجہ کریں تاکہ میں مثال آپ کو فٹ کر کے بتاؤں. پہلی بات یہ ہے اللہ نور السماوات والارض اللہ تعالیٰ ہی روشنی کرنے والا ہے آسمان کو اور زمین کا. سورج طلوع ہوتا ہے روشنی ہوتی ہے، چاند طلوع ہوتا ہے چاندنی ہوتی ہے، چاند کے غروب ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ستارے چلے جاتے ہیں نا، پھر نہیں نظر آتے. تو روشنی کے ظاہری اسباب سب اللہ نے پیدا کیے. جیسے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے اصحابک النجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اگرچہ سند کے اعتبار سے یہ روایت کمزور ہے، لیکن روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن بات ٹھیک ہے. یعنی میرے صحابہ کی مثال آسمان کے ستاروں کی مانند ہے، ستاروں سے اپنے اپنے انداز سے روشنی حاصل کرتے ہیں. تو میرے صحابہ بھی ہدایت کی روشنی ہے، ان سے روشنی حاصل کرو. دیکھیں صحابہ کی شان اونچی ہے، ان میں نور نبوت کی روشنی ہے، وہ نور نبوت سے منور ہیں. ان سے اپنی اپنی استعداد کے مطابق تم نے آگے روشنی حاصل کرنی. اب سمجھیں اللہ تعالیٰ نے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد کی جو یہاں پر مثال بیان فرمائی ہے بڑی پیچیدہ مثال ہے. مثال سے سمجھایا مثل نور ہی کمشکات اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے تاکچہ، فیہا مصباح اس تاکچے میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ یہ عموماً وفاق میں یہ سوال آتا ہے چونکہ مثال فٹ کرواتے ہیں وہ تو فٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں آپ. فیہا مصباح اس تاکچے میں چراغ ہے، المصباح فی زجاجہ چراغ شیشے میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری اور وہ شیشہ گویا کے چمکتا ہوا ستارہ ہے، یوقد وہ چراغ جلایا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکۃ
مبارک درخت کے تیل سے، زیتونتن جو زیتون کا درخت ہے، لا شرقیتن ولا غربیتن نہ وہ مشرق کی سمت ہے نہ مغرب کی سمت ہے، یقاد زیتوہا قریب ہے کہ اس کا تیل یوزی اور روشن ہو جائے خود بخود، ولو لم تمسسہ نار اگرچہ اس کو آگ نہ بھی پہنچے، نور علی نور روشنی پر روشنی ہے۔ آپ سمجھیں، مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، اس دیوار میں ایک تاکچہ ہے، تاکچہ سمجھ رہی ہیں نا آپ لوگ تاکچہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی دیوار کے اندر سے 4-5 اینٹیں نکال کر وہاں پر ایک خوبصورت سا ایک چھوٹی سی الماری ٹائپ، جیسے دیواروں میں بڑی بڑی بناتے ہیں، ایک چھوٹا سا تاکچہ بنا لیا جائے، اس تاکچے میں ایک چراغ رکھا ہو، اس تاکچے میں ایک چراغ رکھا ہو، پھر وہ چراغ شیشے میں ہو اور وہ شیشہ بالکل صاف ستھرا ہے، جیسے آپ نے زمانے قدیم میں کچھ عرصہ پہلے جو لالٹین ہوتی تھی اس کے اندر شیشہ ہوتا تھا، وہ شیشہ جب صاف کرتے ہیں تو روشنی باہر آتی تھی، جب اس کو صاف نہ کریں تو روشنی باہر، یا جیسے لیمپ ہوتے ہیں جو سوئی گیس کے ساتھ، بجلی نہیں ہوتی، لائٹ نہیں ہوتی تو لیمپ لگا دیتے ہیں اور اس کو جلاتے ہیں تو شیشے میں میل کچیل جمع ہو جاتا ہے تو روشنی صحیح سے باہر نہیں آتی، اور جب اس شیشے کو صاف کر دیا جائے تو روشنی صاف صاف، یا یہ لائٹیں لگی ہیں، بلب لگا ہے، اس کے اوپر اگر بہت زیادہ میل کی تہیں جمی ہوئی ہیں، کالا ہو گیا تو روشنی کم آتی ہے نا، تو وہ شیشہ ایسے کہ بالکل صاف ہے، روشنی باہر اچھی طرح آتی ہے، جیسے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، کانہا کوکبن درریج گویا کہ وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، اور اس چراغ میں زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہے کہ زیتون کا تیل تمام تیلوں میں صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کا دھواں بھی نہیں ہوتا، اور وہ زیتون کے ایسے درخت کے سے لیا گیا ہے کہ وہ بالکل مشرق کی سمت بھی نہیں مغرب کی سمت بھی نہیں، لا شرقیہ ولا غربیہ، کیا مطلب؟ وہ عین سینٹر میں ہے، درمیان میں ہے، کہ پہلے پیر کی دھوپ بھی اس کو لگتی ہے، پچھلے پیر کی دھوپ بھی اس کو لگتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ درخت مغرب کی جانب ہے اور صرف صبح صبح کے وقت اس کو دھوپ لگتی ہے باقی سارا دن نہیں لگتی، یا وہ مشرق کی جانب ہے اور صرف غروب کے وقت دھوپ لگتی ہے باقی سارا دن نہیں لگتی، نہیں، وہ بالکل درمیان میں ہے، صبح کی بھی اور پچھلے پیر کی بھی دھوپ کی شعائیں اس پر پڑتی رہتی ہیں، اس درخت سے اس کا تیل لیا گیا ہے، اور اس چراغ میں اس ایسے زیتون کا تیل ہے وہ جو صاف ستھرا ہے، تو وہ خود بخود روشن ہونے کے لیے تیار ہے، آگ اس کو نہ بھی پہنچے، لیکن جب اس کے قریب آگ پہنچ گئی فوراً روشن ہو جائے گا، نور علی نور، ایک تو وہ خود روشن ہونے کو تیار ہے، پھر آگ مل گئی۔ اب بات سمجھیں، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ انسان کا سارا بدن ایک دیوار ہے، اب مثال فٹ کر رہا ہوں، انسان کا سارا بدن ایک دیوار ہے، اس بدن میں سینہ ہے جو تاکچہ ہے، اور اس تاکچے میں دل ہے، یہ چراغ ہے، یہ چراغ ہے، مصباح، اور دل میں جو اللہ نے حق قبول کرنے اور ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے وہ زیتون کا تیل ہے۔ اب استعداد اور صلاحیت موجود ہے، یہ دل باصلاحیت ہے، اگر اس تک مبلغ کی دعوت پیغام تبلیغ نہ بھی پہنچے، فطرت اس کی ایسی ہے کہ خود بخود ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے، اور اگر مبلغ پہنچ جائے، اس کی آواز پہنچتے ہی پھر تو نورن علی نور ہے، وہ دل فوراً ہی روشن ہو جاتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ۔ امید ہے کہ مثال آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ چلیں آگے چلیں۔ فی بیوتن، فی بیوتن متعلق بیسبح الآتی، یہ آگے جو تسبیح کا تذکرہ آ رہا ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کہ ان گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہاں پر بلند کیا جائے، یعنی اس کی تعظیم کی جائے، ان گھروں کو بلند کیا جائے، ان کو ادب اور احترام کے ساتھ رکھا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے، توحید وغیرہ، یسبح بفتح الموحدۃ وکسرها اے یصلی، یعنی اس میں تسبیحات پڑھی جائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات تحلیلات، اور اس کے اندر نماز پڑھی جائے، لہو فیہا
بالغدو، یہ لہو فیا بالغدو یہ مصدر ہے بمعنى الغداوات ای البکری، یعنی صبح صبح کے وقت، غدو صبح کا وقت جو بالکل تازہ ہوا اس وقت لگ رہی ہوتی ہے، بالکل تازہ ہوا اس وقت لگ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، والآصال اور شام کے وقت، العشاء من بعد زوال، زوال کے بعد، رجال ای فاعل، ایسے مرد ہیں، ایسے مرد ہیں تسبیح بیان کرنے والے، بکسر الباء وعلی فتحہ نائب الفاعل، رجال ایسے رجال، یہ یسبح کا فاعل ہے اور فتح کی صورت میں نائب فاعل اس کا لہو ضمیر میں، لہو میں ہوا ضمیر ہوگی، ہو ضمیر ہوگی، ورجال فاعل، فعل مقدر ہے، فاعل اس کے اندر کیا ہے؟ سوال مقدر کا جواب ہے، کأنہ قیل من یسبح، یعنی پوچھا یہ گیا ہے کہ کون تسبیح بیان کر رہا ہے، یہ میرے پاس نقطہ لگا ہے، یہ جیم نہیں ہے، یہ با ہے، سوال مقدر کیا ہے جو یہاں پر کیا نہیں گیا، سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ کون تسبیح بیان کرے، کون تسبیح بیان کرتا ہے، کون ان گھروں میں نماز پڑھتے ہے، کون ان گھروں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ فرمائے رجال، وہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت، کہ ان کو تجارت بھی غفلت میں نہیں ڈالتی، تجارت بھی ان کو مشغولیت میں نہیں ڈالتی، غفلت میں نہیں ڈالتی، اور نہ ان کو تھکاتی ہے، اے شراء، کسی چیز کا خریدنا، ولا بیع، اور نہ کسی چیز کا بیچنا، عن ذکر اللہ، ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، زکات دینے اور نماز پڑھنے سے ان کو یہ چیز غافل نہیں کرتی، حذف ہاء اقامت، تخفیفہا، یہ اقامت میں جو ہا ہے یہ بھی اصل میں اقامتس، یہ اقامتی، تو اس کو تخفیف کی خاطر ہا کو گرا دیا گیا، یخافون یومن، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، تتقلب، جس دن دل مضطرب ہوں گے، فیہ القلوب والابصار، دل بھی مضطرب ہوں گے اور آنکھیں بھی مضطرب ہوں گی، من الخوف، خوف کی وجہ سے، القلوب، دل مضطرب ہوں گے، کیا مطلب؟ بین النجات والہلاک، پتہ نہیں نجات ہوتی ہے ہلاکت میں جاتے ہیں، والابصار، اور آنکھیں مضطرب ہوں گی، بین ناحیت الیمین والشمال، دائیں اور بائیں جانب سے، ہوا یوم القیامہ، وہ قیامت کا دن ہے، نامہ اعمال دائیں ملتے ہیں بائیں ملتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، دل کے اندر یہ اضطراری کیفیت ہے، پتہ نہیں نجات پاتے ہیں، پتہ نہیں ہلاک ہوتے ہیں، کدھر جائیں گے، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ بدلہ دے انہیں ان کے اچھے اعمال کا، ای ثوابہ، یعنی اس پر اللہ ان کو اجر دے، واحسن بمعنی حسن، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اللہ ان کو زیادہ بھی دے، واللہ یرزق من یشاء، اللہ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یقال فلان ينفق بغیر حساب، جیسے کہا جاتا ہے فلاں آدمی تو بغیر حساب کے خرچ کرتا ہے، یعنی گنتا نہیں ہے، شمار نہیں کرتا، تو اللہ بھی جس کو چاہتے شمار نہیں کرتا، بے حساب دیتا ہے، اے یوسع، یعنی اللہ اس کو وسیع رزق دیتا ہے، وسعت والا دیتا ہے، کأنہ لا یکسب ما ينفق، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا رزق دیا کہ اس پر حساب نہیں کیا جاتا، اس کا شمار نہیں کیا جاتا، اتنا اللہ تعالیٰ اس کو دے رہے ہیں۔ تو یہ پہلے مثال مومنین کی بیان کی ہے، آگے اب مثال کافر کے اعمال کی ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، چلیں یہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ آپ کے سوالات کیا ہیں؟